بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ کیا اسلام کا اپنا نظام سیاست و ریاست ہے؟ یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سارے نام نہاد جو اپنے آپ کو بڑے صاحب علم و عرفان سمجھتے ہیں، اس قسم کے لوگ اس طرح کا سوال عام طور پر کر لیتے ہیں۔ چونکہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، نہ ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے ذیلی شعبوں کو پڑھیں۔ چنانچہ وہ دوسری طرف جو اسلام کے جو علم بردار ہوتے ہیں، یعنی جو علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان سے اللہ معاف فرمائے بیزاری کا عنصر بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے سوالات ان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعتراض وہ کرتے ہیں کہ اسلام کا اپنا نظام سیاست و ریاست کیا ہے۔ جی، تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں مدینہ کی ریاست قائم فرمائی یا نہیں فرمائی؟ تو ساری دنیا کے مسلموں بلکہ غیر مسلموں کا بھی یہ اتفاق ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حسرت آیات تک اس کا رقبہ 9 یا 10 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا، اور مکہ بھی فتح ہو کے تبوک اور دائیں بائیں ادھر ادھر تقریباً 9-10 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے یہ کوئی ایک نظام تھا، ایک ریاست تھی، ایک سیاسی ایک نظام چل رہا تھا، تو ماننا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور اتنا بڑا خطہ، اپنے دنیا کا 12واں بڑا حصہ جو ہے وہ فتح کیا ہے، پوری دنیا کا حصہ ہے، خشکی کا جو خطہ ہے وہ ہے 1,20,00,000 مربع میل، تو 9-10 لاکھ مربع میل یہ درجنواں حصہ یعنی 12واں حصہ بنتا ہے۔ تو کیا یہ کہ ایک سیاسی نظام اور ریاستی نظام کے بغیر ہی سارا کچھ ہو گیا، خود بخود ہی بن گئی ریاست، خود بخود چلتی رہی، بغیر اصولوں کے، بغیر حدود کے، بغیر آداب کے، بغیر قواعد و ضوابط کے، بغیر ایک سیاسی نظام اور ریاستی نظام کے چلتی رہی ہے؟ اس کا جواب وہ دیں۔ تو جب یہ آگے سے ہم ان کو یہ سوال کرتے ہیں تو بس ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اس ریاست کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64,60,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، آدھی سے زائد دنیا فتح کر دی گئی۔ تو کیا یہ ریاستی اور سیاسی نظام کے بغیر ہو گیا؟ ویسے ہی صوبے بن گئے، 56 صوبے اس وقت، اور ویسے ہی ایک نظام چلتا رہا، ویسے ہی گورنر آتے جاتے رہے، کوئی نظام نہیں تھا؟ تو یہ تو ایک الزامی سوال ہماری طرف سے ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا جواب دیتے دیتے وہ خود ہی مان جائیں گے کہ ہاں واقعی اسلام کا ایک ریاستی اور سیاسی نظام موجود ہے۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 27 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اسلام کے ریاستی اور سیاسی نظام کو واضح کرتی ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں احادیث ایسی ملیں گی آپ کو جو اسلام کے ریاستی اور سیاسی نظام کو واضح کرتے ہوئے آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، بغیر مطالعے کے جہالت سے پر ہو کر، معمور ہو کر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کنویں کے اندر مینڈک ہو اور وہ ساری زندگی مینڈک جو ہے اسی کنویں میں گزار کے باہر نہ نکلے، اس کو نہ پتا ہو کہ باہر دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور وہ یہ کہے کہ شاید اس کنویں سے زیادہ پانی کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے، اور وہ باہر کے سمندروں کا اور دریاؤں کا انکار کر دے، یا الو کو دن کو نظر کچھ نہ آئے اور وہ کہے جی سورج ہے ہی کوئی نہ، روشنی ہے کوئی نہ، دن ہے کوئی نہ، تو یہ تو پھر اس کا اپنا قصور ہے نا۔ اس وجہ سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ تو چند کتابیں میں ریفر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اگر وہ دیکھ لی جائیں، اور یاد رکھیں یہ اسلام کا سیاسی نظام صرف ایک مکتب فکر نے بیان نہیں کیا، کئی مکاتب فکر کے لوگوں نے، حضرات نے، اہل قلم نے، اہل تحقیق نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ مثلا میں چند کے نام بتا دیتا ہوں، اگر میں سب کی کتابوں کے نام یا مقالات اور آرٹیکلز کے نام لینا شروع کر دوں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چند آپ کے سامنے بطور نمونہ رکھتا ہوں۔ اسلام اور سیاست حاضرہ، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام، مفتی اعظم پاکستان، فقیہ عرب و عجم، دنیا کے اس وقت مانے دانے ہوئے سب سے بڑے الحمدللہ عالم دین مفتی اعظم ہیں،
ان کی یہ کتاب موجود ہے، بلکہ انہوں نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہیں، دوسری کتاب بھی ان کی ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے اسلام اور سیاسی نظریات۔ تو ان کا مطالعہ کر لیا جائے ان دونوں کتابوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کے جو ہیں مولانا مودودی صاحب نے اسلام کا سیاسی نظام، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب کی ایک اور کتاب اسلامی ریاست، جس میں انہوں نے اسلامی ریاستی اور سیاسی نظام کا فلسفہ اور اس نظام کار اور اصول حکمرانی پر بڑی اچھی باتیں فرمائی ہیں۔ اگر آپ جو ہے اہل حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست کے اساسی اصول و تصورات، مولانا سید داؤد غزنوی اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ بریلوی مکتب فکر وغیرہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام اور سیاست، مولانا شہزاد قادری ترابی، ان کو پڑھ لیا جائے۔ یہ تو میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے، اگر آپ اہل تشیع کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی بتا دیتا ہوں کتابیں۔ اسلامی سیاست علامہ حسین بخش جاڑا، بلکہ ان کی کتاب مشہور جو ہے اسلام اور سیاست، آیت اللہ مصباح یزدی کی ہے۔ تو یہ میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے چند کتابوں کے نام لیے ہیں، ورنہ سینکڑوں اس طرح کے مقالات، تھیسز اور آرٹیکلز، ریسرچ آرٹیکلز، اور اسی طرح جو ہے کتب، تصانیف اور تالیفات آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال بات وہی ہوگی کہ مطالعہ کرنا پڑے گا، بغض کو اتارنا، بغض کی جو اینک لگا رکھی ہے یا جہالت کی جو اینک لگا رکھی ہے اس کو اتارنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، آپ کو ہر مسئلے کا، ہر شعبے کا حل اس کے اندر انشاءاللہ سمویا ہوا مل جائے گا۔